اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا بل کا معنی بلکہ ہوتا ہے قلوبہم قلب دل کو کہتے ہیں بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا اس چیز سے ھذا اسم اشارہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس چیز سے پردے میں ہے نشے کے اندر ہے غمرہ کا معنی میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ جب پانی بہتا ہے کوئی چیز نیچے دب جائے تو اس کے لیے غمرۃ السیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا کور اپ ہو جانا چھپ جانا کسی چیز یعنی ان کے دل نشے میں ہیں نشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت جو آتی ہے وہ بدل جاتی ہے خیالات دب جاتے ہیں انسان کے تو فرمایا کہ ان کے دل اس چیز سے غفلت میں ہیں یہ ھذا کا اسم اشارہ پچھلے آیت کی طرف ہے کہ قیامت کی بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ یہ ولدینا کتاب ہمارے پاس ایک کتاب ہے ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ ہے تمہارا ریکارڈ ینطق بالحق کہ وہ ریکارڈ ٹھیک ٹھیک بولے گا قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھا جائے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس بال و دولت کتنی تھی یا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے تمہارا رنگ کیسا تھا کون سی زبان بولتے تھے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان بنیادوں پر فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ ہوگا اعمال کی بنیاد پہ اور وہ کتاب ٹھیک ٹھیک بولے گی یعنی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی کوئی سفارش کر کے اس کتاب کو سائیڈ میں کر دے اس کے ریکارڈ کو تبدیل کر دے غلط چیزیں جیسے دنیا کی عدالتوں میں لوگ کرتے ہیں غلط ریکارڈ لوگوں کے سامنے ججوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں فرمایا نہیں ولدینا کتابن ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور ینطق بالحق کہ وہ صحیح صحیح بولے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے بھائی آخرت کی تیاری آخرت کی فکر اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال اخلاق معاملات کی اصلاح کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے لیکن فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے ہماری طرح کے لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن فکر نہیں ہے اللہ نے فرمایا تمہارے دل غفلت میں وہ آخرت اتنا سنجیدہ معاملہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیزیں میں آخرت کے بارے میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم پھر ایک حدیث کا مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر یہ آخرت کے بارے میں یہ پتہ حقائق کا پتہ چل جائے تو کوئی جانور بھی آپ کو موٹا نہ نظر آئے ایک فکر میں انسان جانور بھی جو ہیں وہ پتلے ہو جائیں تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن انسان ہے غفلت کا شکار ہے اس کے دل اس چیز سے غافل ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ ان کے اعمال ہیں ان اعمال کے علاوہ مِن دُونِ ذَلِكَ ذَلِكَ کا اشارہ پچھلے اعمال کی طرف ہو رہا ہے پچھلے اعمال کون سے تھے پچھلا درس اگر آپ کو یاد ہے تو وہ نیک لوگوں کے اعمال کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون وہ اپنے رب کی محبت میں ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ وہ ہمارا محبوب ہمارا خالق اور مالک وہ جو ہمارا پالن ہار ہے وہ جو ہماری ضرورتیں پورا کرتا ہے وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ان الذین هم بآیاتنا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے ہماری کتابوں پر ہماری آیتوں پر ہمارے احکامات پر یقین رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ وہ نیکی کے کاموں میں سرعت کرنے والے بھلائی کے کاموں میں آگے یسارعون فی الخیرات بات کی گئی تھی کہ وہ نیکی کے کام میں کبھی سستی نہیں کرتے وہ غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو وہ نمازیں پڑھنے کا معاملہ ہو وہ جہاد کا معاملہ ہو وہ معاشرے کی کوئی اصلاح کا معاملہ ہو انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہ کا کوئی معاملہ ہو رفاع عامہ کے کام ہو کوئی بھی دین کا اور خیر کا کام ہو نسارع لہم فی الخیرات وہ دوسروں سے آگے بڑھ کر اس خیر کے کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہم لہا سابقون
اور مسابقت اور کمپٹیشن اور مقابلے کی ایک فضا ہوتی ہے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس معاشرے میں آخرت کے حوالے سے مسابقت ہوتی ہے کہ میرے اخلاق اس بندے سے اچھے ہو جائے، میرا کردار دوسرے بندے سے اچھا ہو جائے، میرے اعمال اس دوسرے سے اچھے ہو جائیں، میں اللہ کے بہت قریب چلا جاؤں۔ تو یہ ان چیزوں میں مقابلے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں نہیں ہوتے کہ میری جائیداد اس سے بڑھ جائے، میرا گھر اس سے اچھا ہو جائے، میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اس سے اچھا بن جائے۔ یہ ساری چیزیں بھی وہ کرتے ہیں حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن اصل مقابلہ ان کا آخرت کا ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال سارے اللہ رب العزت نے، پھر یہ شرک کی بات بھی کی گئی تھی کہ وہ کبھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، کبھی اس کے قریب تک نہیں جاتے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، وہ ان اعمال کو چھوڑ کر کچھ اور اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگ رہی ہوتی ہیں، ان کا وقت جو قیمتی وقت اللہ نے دیا ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری میں لگائیں، اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے میں اس وقت کو لگائیں، یہ زندگی کی مہلت تمہیں دی گئی ہے، یہ اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات اور اپنے تمام تر دلچسپیاں ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، ان کاموں کے لیے محنت اور جدوجہد نہیں کرتے جن کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ بڑا کاروبار سیٹ کر لیں، کوئی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بڑا گھر بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، ان اعمال میں ان کی محنت اور جدوجہد ہوتی ہے۔ ہم لہا عاملون، وہ ایسے اعمال کرتے ہیں، وہ اس کے لیے وقت اور صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے محنت اور جدوجہد کرتا ہے، ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت اور جدوجہد کرتا ہے، اس کی نگاہ ہر وقت اس بات پر رہتی ہے کہ آج نہیں تو کل اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے، اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ ہاں میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں عمر دی تھی، میں نے تمہیں علم دیا تھا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کے، ان سوالات کے جوابات دینے میں اسے فکر ہوتی ہے، وہ اس وقت اس کام کے لیے ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں، اور یہ کام وہ نہیں کرتے جو آخرت سے غافل لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے دلوں کو، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرو، آخرت کی تیاری کرو، اپنے رب سے ملاقات کی فکر کرو، اپنے اعمال کی اور اپنے اخلاق کی، معاملات کی ساروں کی اصلاح کرو تاکہ آخرت میں تم کامیاب ہو۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، حتیٰ کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے مترف لوگوں کو، مترف کہتے ہیں اصحاب دولت، دولت والے لوگ، مال و دولت والے، عہدوں اور مناصب والے لوگ، معاشرے کے اندر بڑے ان کی حیثیت جن کی بڑی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو جب ہم پکڑ لیتے ہیں عذاب میں۔ اصحاب مترف کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ جو جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کاروباروں کے مالک ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں اور مناصب کی جو خوشحال زندگی گزارتے ہیں، سب سے زیادہ مخالفت دین کی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ فتنہ اور فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کے اوپر ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق دباتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر قرآن اور دین کی مخالفت کرتے ہیں کہ دین اور قرآن اگر اس پر ہم نے عمل کیا تو یہ تو مساوات کی بات کرتا ہے، یہ تو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، پھر ہماری نوکری چاکری کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا اگر مساوات ہو گئی، اگر عدل و انصاف ہو گیا تو ہماری منمانی کون چلنے دے گا۔ ہم جو دوسروں کی جائیدادوں پر قبضے کر لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اس لیے دین کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، معاشرے کے اندر جتنی انارکی ہے، جتنی فحاشی اور عریانی ہے، جتنا ظلم اور ناانصافی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس معاشرے کے بڑے لوگ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کا اثر و رسوخ ہے، جو معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو مہنگائی آپ کو نظر آتی ہے یہ سب مصنوعی مہنگائی ہے۔ عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اس وجہ سے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ معیشت کو ٹھیک نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ فتنے اور فساد پیدا کرنے والے جب ہم ان کو پکڑتے ہیں نا عذاب میں، اذا ہم یجارون،
فوراً وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جوار ان کا میں نے کیا ہوتا ہے جو وحشی درندے زوردار آواز نکالتے ہیں خوف اور دہشت کی وجہ سے، تو علماء اس کا پھر میں نے کرتے ہیں یہ جارون کا میں نے کہ رفع الصوت بالتضرع، کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے نا، بالکل کمزور ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اسے کوئی آپشن نہیں نظر آتا اور کہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں اب کیسے نکلوں گا، اس وقت جو آواز زوردار نکلتی ہے بے بسی کی، عاجزی کی اور کمزوری اور بے بسی کی، اس آواز کو یجہرون کا معنی یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں اپنے عذاب میں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر وہ اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھا رہے تھے، بھائی بغاوت نہ کرو، اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اس کی سرزمین میں رہتے ہو، اس کی سرزمین میں رہتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس کی بغاوت مت کرو۔ کہتا تھا انا ربکم الاعلی ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کون الہ ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے، میں قانون بناؤں تمہارے لیے، میری مرضی کی زندگی تم گزارو، میری ماتحتی میں زندگی گزارو، یہی میرا اختیار ہے اور کسی کا یہ اختیار نہیں ہے، میں ہوں تمہارا الہ۔ لیکن جب اللہ نے پکڑا، جب غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا کہ میں بھی بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا، الآن، اب مانتے ہو، اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ پہلے ایمان بالغیب کی بات تھی، جب میرا رسول تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا تھا، اور میرا رسول تمہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہیں جو حقائق نہیں نظر آ رہے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ آخرت اور وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی قدرت اور طاقت جو تمہیں، تمہاری آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں، تمہیں نہیں نظر آ رہی لیکن مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس روش پہ تم چل رہے ہو، جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ تباہی والا راستہ ہے، یہ اللہ کے عذاب والا راستہ ہے، اللہ تمہیں پکڑ لے گا، لیکن تم نے اس وقت بات نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب تم مانتے ہو، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، بغاوت کر رہے تھے، تم کہہ رہے تھے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تو یہ دعوے کر رہے تھے، اب چیختے چلاتے کیوں ہو؟ اس آیت کو اپنے لیے، اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا پیغام ہے۔ یہی پیغام ہے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے تو اس مہلت کے اندر توبہ کر لیں، اس زندگی کے اندر جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس زندگی میں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اس کی بغاوت سے باز آ جائیں، نہیں تو جب اس کی پکڑ کا وقت آ جائے گا تو پھر انسان چیخے گا، چلائے گا، پھر انسان کہے گا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اب مجھے مہلت دے دی جائے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اصلاح کریں گے، ہم بد اخلاقیاں نہیں کریں گے، ہم ظلم اور ناانصافی نہیں کریں گے، ہم تیری بغاوت نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، یہ سارے کام کریں گے، ہم صدقات بھی کریں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قاعدوں اور قوانین کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مہلت ہے، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس وقت کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو، یہ زندگی اپنی اصلاح کر لو، اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، اس وقت چیخو گے چلاؤ گے، پھر چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں۔ لا تجاروا اليوم، آج کے دن مت چیخو اور چلاؤ۔ چلانے کا ایک وقت تھا، اللہ نے تو تم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک آنسو بہا دو، ایک آنسو کا قطرہ جو ہے یہ پوری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم احساس پیدا کر لو، تمہیں احساس ہو جائے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ احساس جب تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، جب تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی گر جائے، میں اس قطرے کو بہت قیمتی بنا دوں گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو انسان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکالتا اور بہاتا، اور ایک وہ قطرہ جو تنہائی میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر کرتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے گر جاتا ہے کہ مجھے میرا رب ناراض ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا۔ جب اس احساس کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ گرتا ہے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے اس ایک قطرے پر راضی ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن تم نے غفلت میں، قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اس قیامت کے بارے میں، اس حقیقت کے حوالے سے تمہارے دل غفلت میں تھے، تم نہیں روئے، تم نہیں آنسو تم نے نہیں بہائے، تم نے نہیں اپنے رب سے صلح کی، آج چیخو اور چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ لا تنصرون نصرت سے ملتا جلتا، تمہاری نصرت نہیں کی جائے گی منا ہماری طرف سے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو مشرکین مکہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہوں گے، قیامت کے دن بچا لیں گے، اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، مدد کا فیصلہ بھی ہم ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، کسی کو عذاب دینا ہے، کسی کے اوپر اپنی رحمت کرنی ہے، بچانا ہے، یہ ہمارا اختیار ہوگا، کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے، مرضی سے سفارشیں کرے۔ قیامت کے دن مالک یوم الدین، ہر روز ہر رکعت میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تو ہی مالک ہوگا، تیرا ہی حکم چلے گا، تیرا ہی اختیار اور تیری مرضی چلے گی، تیری مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ہی مدد کر سکتے تھے، لیکن ہمارے قاعدے اور قوانین یہ نہیں ہیں۔ ہمارے قاعدے اور قوانین یہ ہیں کہ دنیا میں جو مہلت آپ کو ملی ہے، اس مہلت کے اندر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، نہیں تو آخرت میں پھر اگر رب کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، رب کی آیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، آخرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، اس وقت کو ضائع کر دیا، قیمتی وقت کو، تو پھر چیخو گے اور چلاؤ گے ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد اور نصرت نہیں ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلیٰ علیکم۔ اب یہ ساری حقائق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا قد کانت آیاتی تتلیٰ علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت ہوتی تھیں۔ اصلاح کا گویا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت بہتر کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاقیات معاملات ٹھیک ہوں، آپ کے معاشرے کے اندر بگاڑ نہ رہے، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اصلاح والی ہو جائے، تو پھر وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ فرمایا میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت ہوتی تھی، میرا نبی تمہارے سامنے آیا تھا، اس کے پاس کتاب تھی، میری آیتیں وہ پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا تھا کہ بھائی معاشرے کی اصلاح کر لو اس کتاب کے مطابق، اس کتاب کو اپنا امام اور رہنما بنا لو، اس کتاب کے مطابق زندگی اپنی معیشت بھی بنا لو، معاشرت بھی بنا لو، غمی خوشی بھی اپنی اس کتاب کے مطابق بنا لو۔ میری آیتیں تو تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی تھی، میرا نبی تو شب و روز یہ کام کر رہا تھا، رات کی تاریکیوں میں بھی تمہارے ساتھ ملاقاتیں، تمہارے میلوں میں بھی تمہارے ساتھ ملاقاتیں، انفرادی طور پر بھی تمہاری ملاقاتیں۔ تم تو میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، لہو لہان کرتے تھے، پھر بھی وہ تمہاری ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو وہ میرے نبی تو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، پس تم کیا تھے؟ عقاب، عقب پاؤں کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو کہتے ہیں۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، پس تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، یعنی میرے نبی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایڑیوں کے بل منا پھر ہونا، اپوزٹ بالکل چلا جانا، مراد یہ ہے کہ ادھر آگے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ جس طرف میری آیتیں تمہیں بلا رہی تھیں، میری کتاب اور میری شریعت تمہیں جس راستے کی دعوت دے رہی تھی، میرا نبی مسلسل جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا تھا، میرے نبی کی طرف آنے کے لیے تم تیار ہی نہیں تھے۔ میری کتاب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے تم تیار ہی نہیں تھے۔ تم تو بالکل اپنی ایڑیوں کے بل پھر کے جا رہے تھے، تم تو شیطان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مجرمانہ روش ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کی ناکامی اور تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، میری کتاب تمہارے پاس موجود ہے، میری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور میری کتاب کے بتائے ہوئے راستے سے بالکل اپوزٹ دوسری ڈائریکشن پہ مت جاؤ، ایڑیوں کے بل مت پھر جاؤ، میری کتاب کو اپنا امام اور رہنما بناؤ، میرے نبی کی سنت اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ مستکبرین بہ، مستکبرین استکبار تکبر سے، مستکبرین بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی کی ضمیر یہ آیتوں کی طرف ہی، قرآن کی طرف یا رسول کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم میرے نبی سے تکبر کر رہے تھے، میرے نبی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے،
میری کتاب اور شریعت تمہارے پاس موجود تھی، میری دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کا وقت تمہارے پاس تھا، ساری زبانیں سیکھنے کی تمہارے اندر صلاحیت تھی، لیکن اگر نئی صلاحیت تھی تو میری کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ نئی وقت تھا اگر تمہارے پاس، ٹی وی پہ بیٹھنے کا وقت تمہارے پاس تھا، وہ جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں جلسوں میں ٹائم لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، وہ ٹائم آپ کے پاس تھا، ہوٹلوں پر بیٹھنے کا ٹائم آپ کے پاس تھا، رات کے وقت گپے لگانا اور مختلف ٹاپک پہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جانا، اپنا وقت ضائع کرنا، یہ سارے اوقات آپ کے پاس تھے، ساری چیزوں کے پاس تمہارے پاس ٹائم تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو میری کتاب کے بارے میں تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ اور مستکبرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے تو نہیں تھے، آپ تو بڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ تکبر جو کر رہے تھے، آپ کو حق تو نہیں پہنچتا تھا کہ آپ تکبر کریں۔ آپ کے پاس کیا تھا آپ تکبر کر رہے تھے؟ آپ کے پاس کیا چیز تھی جو آپ کی اپنی ہے، آپ کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے؟ جو مال و دولت ہے آپ کے پاس وہ آپ کا اپنا ہے، جو جائیداد ہے آپ کے پاس آپ کی اپنی ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کا اپنا ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، کوئی چیز بھی ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو چیز بھی اللہ فرماتے ہیں کس چیز پر تم تکبر کرتے ہو؟ یہ تو سب اللہ نے تمہیں دیے ہیں، تم تو بڑے بنے ہوئے تھے، یہ تم اپنے خیال میں بڑے بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ رویہ اختیار نہ کرو، میری کتاب سے نظر انداز میری کتاب کو نہ کرو، میری کتاب کے لیے وقت نکالو۔ اگر تم سائنسی علوم پڑھ سکتے ہو، اگر تم انگریزی پڑھ سکتے ہو، اگر باقی ساری چیزوں کے پاس تمہارے پاس ساری چیزوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے تو میری کتاب کے لیے بھی وقت نکالو، میری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرے نبی کی سنت اور سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سامرن تہجرون، سمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندمی رنگ کو کہتے ہیں، جس طرح گندم کا رنگ ہوتا ہے نا، اس طرح یہ ببول کا جو درخت ہوتا ہے نا کیکر کا، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا بھی رنگ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور سامر کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے، سمر کا معنی رات کی چاندنی جب پتوں کے درختوں کے پتوں کے اوپر پڑتی ہے یا رات کی تاریکی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ اب یہ لفظ بولا جاتا ہے رات کی قصہ گوئی کے لیے، رات کے وقت افسانے، کہانیاں، بیٹھ کر گپے لگانا، اپنے اوقات کو ضائع، جب چاندنی رات ہوتی تھی عام طور پر عرب صحن کعبہ میں بیٹھ کر قصے کہانیاں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میری کتاب کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے نبی کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم بڑے بنے ہوئے ہو، تم تکبر کرتے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے میری کتاب کو، میرے نبی کے پاس بیٹھنے کا، تم رات کو قصے کہانیاں بیان کرتے ہو۔ یہ سامر کا معنی ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ لوگ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا مفرد ہے اور جمع کے معنی ہے، یعنی سامرین کے معنی میں ہے کہ تم کسے کہانیاں بیان کرتے ہو رات کو، تمہارے پاس میری کتاب کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے نبی کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہ عربوں کا جو اللہ نے بات کی ہے نا، مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ راتوں کو ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھ کر فوری بستر پر جائیں، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، ٹی وی پر بیٹھ کر یا ویسے گپے لگاتے ہوئے جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، اپنے رب کے سامنے جھکیں، اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اس کے لیے ٹائم سپیئر کریں اور بچائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کو 12-1 بجے بچ جاتے ہیں، سوتے ہیں، صبح کی نماز پھر نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس بات سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چکر لگاتے تھے، اپنے خلافت کے زمانے میں چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، اور کہتے تھے اریحوا کتابکم، یہ جو آپ کے لکھنے والے فرشتے ہیں نا ان کو بھی تھوڑی راحت دے دو، کہ یہ بھی تمہارے گناہ نافرمانیاں کرتے ہو، جب فضول باتیں کرتے ہو تو یہ مسلسل لکھ رہے ہیں تمہاری بات، ایک ایک بات کو، ان کو تھوڑے آرام کا وقت دے دو، سو جاؤ جلدی، صبح جلدی اٹھو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری کتاب کو تو پڑھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، باقی کسے کہانیوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، ناول پڑھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، ٹی وی کے ڈیبیٹ دیکھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ پہلے میں نے بہت ساری مثالیں دی، ان ساری چیزوں کا ٹائم انسانوں کے پاس ہوتا ہے، نہیں ہے ٹائم تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں۔ تہجرون، حجر کا معنی ہوتا ہے، ہجرت سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ تم اس کتاب کو چھوڑتے ہو، میرے نبی کو چھوڑتے ہو، اس کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور اس کا معنی بیہودہ بکواس بھی ہوتا ہے
کہ میرے نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہو، بیہودہ باتیں کرتے ہو، کبھی ان کو مجنون کہتے ہو، کبھی ان کو شاعر کہتے ہو، کبھی اللہ کی کتاب کے اوپر مختلف باتیں یا قصہ گوئیاں جو تم کرتے ہو، یہ بھی بکواسی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو، میری کتاب کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ یہ قصے کہانیوں پر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ سنجیدگی سے اپنے اوقات کا استعمال کرتا ہے۔ اور یہ سامر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہو کہ نبی علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ہم ان بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بکواس تم مت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس کو مت نظر انداز کرو، نہیں تو تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے رویوں کی اصلاح کریں، اس کتاب کے ساتھ ظلم نہ کریں، اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی انفرادی زندگی کے اندر اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ افلم یدبر القول۔ چلیں انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر پڑھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ